بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم دو اہم پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنا بھی پیسہ ہے وہ سارے کا سارا پیسہ اگر ہم تمام انسانوں کو برابری کی بنیاد پر ان میں تقسیم کر دیں تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہ سارے کا سارا پیسہ واپس انہی جیبوں میں انہی لوگوں کے پاس چلا جائے گا جن لوگوں سے پیسہ لے کے ہم نے وہ تقسیم کیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے، انسان کی امیری کا تعلق پیسے سے نہیں ہے بلکہ اس کی سوچ سے ہے۔ ایک انسان کے پاس کتنے زیادہ پیسے ہیں اس سے ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے یا ڈٹرمن کر نہیں پاتے کہ وہ کتنا زیادہ امیر ہے۔ اصل جو امیری ہوتی ہے وہ اس کی سوچ ہوتی ہے۔ ان دونوں پوائنٹس کو اب ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں عرفان کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں جبکہ عمران کے پاس ایک بھی روپیہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں عرفان آپ 5 لاکھ روپے عمران کو دے دیں۔ اب عرفان کے پاس بھی 5 لاکھ روپے، عمران کے پاس بھی 5 لاکھ روپے۔ اب یہاں پہ ان کی سوچ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان میں سے امیر کون ہوگا اور کون غریب ہوگا۔ تو فرض کرتے ہیں عمران سوچ کا غریب ہے، تو سوچ کے غریب ہونے کی کیا نشانی ہے؟ جو سوچ کا غریب ہوتا ہے جیسے ہی اس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ اپنی ضروریات کو بڑھا دیتا ہے۔ مثلا اس کا گھر بنا ہوا ہے تو وہ اگر اے سی نہیں ہے وہ سوچے گا اے سی لگوا لیتا ہوں۔ اگر اس کا فرسٹ فلور بنا ہوا ہے وہ سوچے گا سیکنڈ فلور بنا لیتا ہوں۔ اس سے ہٹ کے اگر گاڑی ہے وہ اگر 2010 ماڈل ہے تو سوچے گا 2013 ماڈل لے لیتا ہوں، 16 ماڈل لے لیتا ہوں۔ اگر اس کے پاس کپڑے ہیں تو وہ فرض کر لو 8 اس کے پاس ڈریس ہیں، 8 سوٹ ہیں، وہ کوشش کرے گا 16 ہو جائے۔ اگر اس کے پاس کوٹ ہیں 2 ہیں وہ کوشش کرے گا 4 ہو جائے۔ یعنی غریب سوچ والا انسان جیسے ہی اس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ اپنی ضروریات کو بڑھا دیتا ہے اور وہ اپنا پیسہ ادھر ٹھونس دیتا ہے، ادھر لگا دیتا ہے۔ تو ان ضروریات کو پورا کرتے کرتے وہ سارے کا سارا پیسہ دے دیتا ہے۔ اب فرض کرتے ہیں عرفان جو سوچ کا امیر ہے وہ کیا کرے گا پیسے کا؟ وہ اپنی ضروریات تو پوری کرے گا، ڈیفینیٹلی کچھ ضروریات ہوتی ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہوتی ہیں، لیکن یہ اپنی ضروریات کو کم از کم رکھے گا۔ یہ کوشش کرے گا اس کی ضروریات بڑھے نہ، اور یہ کچھ پیسہ ریزرو کر کے سیو کر کے انویسٹ کرے گا۔ کہاں پہ انویسٹ کرے گا؟ کسی کے کاروبار میں انویسٹ کرے گا، یا اگر یہ خود کاروبار کو جانتا ہے تو یہ خود کاروبار میں وہ پیسہ لگا دے گا۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ، فرض کر لیں اس نے 5 لاکھ کاروبار میں لگا دیا تو 1 سال یا 2 سال گزریں گے یہ 5 لاکھ 6-7 لاکھ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اب اس کا 5 لاکھ ادھر ہی رہا ہے، ایکسٹرا اس کو 2-3 لاکھ آ گیا۔ اگلے سال ہو سکتا ہے ایکسٹرا اسی 5 لاکھ کی بنیاد پہ وہ اوپر 10 لاکھ کما لے۔ اب وہ 5 لاکھ نکال کے جو اس کے پاس پہلے تھا وہ اپنے گھر میں لگا سکتا ہے، گاڑی پہ لگا سکتا ہے، کپڑوں پہ لگا سکتا ہے، کیونکہ اس نے 10 لاکھ اور کما لیا ہے۔ تو امیر سوچ والا انسان اس طرح سے چلتا ہے، وہ پیسہ اس کے پاس جیسے ہی آتا ہے اس ضروریات کی طرف سے ذرا منہ موڑ لیتا ہے، ذرا تکلیف برداشت کر لیتا ہے، ذرا اس سوچ کو ذرا دبا لیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے کپڑے پرانے ہیں، لوگ کیا کہیں گے اس کے پاس موٹر سائیکل پرانی ہے، گاڑی پرانی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کا گھر پرانا ہے۔ تو ان چیزوں سے وہ آری ہو کے، ان چیزوں سے وہ ہٹ کے وہ فوکس کرتا ہے وہ اپنے پیسے کو کہاں پہ ریزرو کر کے وہ آگے انویسٹ کرے کہ پیسہ آگے اور پیسہ بنائے، اور ایسے ہی پیسہ بنتا ہے۔ اس میں نو ڈاؤٹ، اس میں یعنی کوئی شک نہیں ہے کہ شروع میں ناکامیاں ہوتی ہیں، آپ نے پیسہ لگایا تو ہو سکتا ہے آپ فیل ہو جائیں، پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن بہت کم چانسز ہوتے ہیں پرابلمز کے، کیونکہ آج کا جو غریب سوچ والا انسان ہوتا ہے وہ جو امیر سوچ والا انسان جس نے کاروبار بنایا ہے یہ جاتے ہی اس کے پاس ہے۔ مثلا امیر سوچ والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کاروبار بناتے ہیں۔ وہ کاروبار کون سے ہوتے ہیں؟ کپڑے کا کاروبار، جوتے کا کاروبار، گاڑیوں کا کاروبار، وہ اس طرح کے کاروبار بناتے ہیں۔ اور غریب سوچ والا وہی سارے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی ضروریات کے تحت بڑھا لیتا ہے، اپنی ضروریات میں وہ بڑھا لیتا ہے، اور وہ اپنا پیسہ جو ہوتا ہے اپنی جیب سے نکال کے وہ واپس اسی جیب جو امیر لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ انویسٹ کیا ان کی جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ انسان سوچ سے امیر ہوتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اگر اولاد اگر قابل ہے تو ماں باپ وراثت میں کچھ بھی نہ چھوڑ کے جائیں تو پھر بھی وہ اپنے آپ کو سٹیبل کر لیں گے، اپنے آپ کو اپنا روزگار کا سسٹم چلا لیں گے، اپنی جائیدادیں بنا لیں گے۔ لیکن اگر اولاد ناقابل ہے تو پھر آپ بے شک ان کو محل چھوڑ کے جائیں، بے شک جتنی بھی جائیدادیں چھوڑ کے جائیں،
وہ سب کچھ بیچ دیں گے، وہ اپنی ضروریات کو اس حد تک بڑھا لیں گے کہ الٹیمیٹلی وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہر چیز بیچ ڈالیں گے۔ تو انسان کا سوچ سے امیر ہونا بہت ضروری ہے۔ پیسہ کچھ عرصہ نہیں ہے خیر ہے، لیکن سوچ سے امیر ضرور ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم سوچ کے غریب کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ ہمارا یہ کلچر، ہمارا یہ سارے کے سارے سسٹمز ہیں، اور سب سے بڑی جو بات ہے، سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے۔ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم نے ہر چیز لازمی مضامین کے طور پہ ایڈ کی ہے۔ زبان جیسے انگلش، اردو ہے، عربک ہے، اسلامیات بھی لازمی مضمون ہے، تو اسی طرح سائنس بھی لازمی ہے۔ لیکن جو فائنانس ہے، فائنینشیل انٹیلیجنس ہے، اس کو ہم شروع سے اگنور کرتے ہیں، اس کو ہم شروع سے پڑھاتے ہی نہیں ہیں، نہ ہی پڑھتے ہیں۔ پلس پڑھانے والے جو خود ہوتے ہیں جاب مائنڈڈ ہوتے ہیں، تو اگر فرض کر لو اگر آپ ایک سبجیکٹ ایڈ کر بھی دیتے ہو اسکول کے سبجیکٹس میں کالج کی بات نہیں کر رہا، اسکول کے سبجیکٹس میں ایک سبجیکٹ آپ فائنینشیل انٹیلیجنس یا فائنینشیل نالج کے نام سے ایڈ کر بھی دیتے ہیں، تو پڑھانے والے جاب مائنڈڈ ہے، اس نے کبھی بزنس کیا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں پیسے کو کیسے صحیح استعمال کرتے ہیں۔ وہ خود لگژریز میں پڑے ہوتے ہیں، لگژریز مین اپنی خواہشات کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو سب سے جو بیسٹ چیز ہے یا سب سے جو بیسٹ طریقہ ہے اپنے بچوں کو فائنینشیل انٹیلیجنس دینے کا، وہ کھانے کی میز ہے۔ اپنے بچوں کو کھانے کی میز پہ جب آپ بٹھاتے ہیں، آپ گھر میں آتے جاتے ہیں، اگر آپ چھوٹی موٹی ڈسکشنز ان سے کرتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور اگر اتنے میرے اخراجات ہوں تو کتنے بچیں گے، اور اگر میں کون سی چیز لوں کہ جس سے میرا پیسہ جو ہے وہ اگلے مہینے میں اتنے پیسے میرے بچ جائیں گے، کون سی چیز نہ لوں۔ تو جب پیرنٹس یا بڑے بچوں کو انوالو کرتے ہیں اپنے گھر میں، ان سے یہ کویسچن آنسر کرتے ہیں کہ اتنے میرے پاس پیسے ہیں، اتنے رہ گئے ہیں، اس میں اتنے اگر میں سیو کرتا ہوں، پیچھے کتنے رہ گئے ہیں، تو اس سے بچے کا وہ والا پورشن جو شروع سے ہم نے چھیڑا ہی نہیں ہوتا دماغ کا، یعنی وہ والا حصہ، وہ والی اس کی انٹیلیجنس جو شروع سے ہم نے چھیڑی نہیں ہوتی، جو بالکل بند ہوتی ہے، وہ شروع سے پھر تھوڑی تھوڑی کام کرنے لگتی ہے، اور جب وہ پھر اپنی لائف میں میریٹل لائف یعنی شادی شدہ زندگی کے قابل ہوتا ہے، تب تک وہ پھر خود کو سنبھال لیتا ہے۔ تو آپ بھی اس چیز پہ عمل کریں، اپنے بچوں کو ترغیب دیں، خود بھی سیکھیں، جانیں، اس چیز کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔